بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل سے ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو آج نماز مریض کے متعلق مسائل عرض کروں گا، فقہ کے حدیث پاک سے روشناس کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل سے ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے اسلام کو پھیلانا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے احکام، اللہ کا اسلام، اللہ کا دین، اللہ کا مذہب، اس کو آپ نے ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہر کے انسان کے کان تک پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا اسلام، کلام، مذہب اسلام، احکام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ آپ نے فرض ضرور نبھانا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مسائل عرض کرتا ہوں نماز مریض کے بیان کے متعلق۔ حدیث میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے نماز کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، عرض کیا گیا۔ فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی کہ اس کی وسعت ہو۔ اس حدیث کو مسلم کے سوا جماعت محدثین نے روایت کیا ہے۔ بزاز مسند میں اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مارسہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ تکیہ پر نماز پڑھتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے، اسے پھینک دیا۔ اس نے ایک لکڑی لی کہ اس پر نماز پڑھے، اسے بھی لے کر پھینک دیا اور فرمایا زمین پر نماز پڑھے اگر استطاعت ہو، ورنہ اشارہ کرے اور سجدہ کو رکوع سے پس کرے۔ جو شخص باوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا، یا مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا چکر آتا ہے، یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا، یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ بہار شریعت میں بھی ہے اور در مختار میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کے متعلق بہت سے مسائل فرائض نماز میں بھی مذکور ہے۔ اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں سے کہ بٹھائے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو تو لیٹ کر نماز ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خادم خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ ہاں، دو زانو بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دو زانو بہتر ہے، ورنہ جو آسان ہو اختیار کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ نفل نماز میں تھک گیا تو دیوار یا عصا پر ٹیک لگانے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں کچھ حرج نہیں۔ یہ مسئلہ بہار شریعت اور در مختار میں موجود ہے۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ کر بیٹھ کر پڑھی، قاعدہ اخیرہ کے موقع پر تشہد پڑھنے سے پہلے قرات شروع کر دی اور رکوع بھی کیا تو اس کا وہی حکم ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھنے والا چوتھی کے بعد کھڑا ہو جاتا، لہذا جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے، اور 5ویں کا سجدہ کر آیا
کر لیا تو نماز جاتی رہی، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے والا دوسری کے سجدہ سے اٹھا اور قیام کی نیت کی، مگر قرات سے پہلے یاد آ گیا تو تشہد پڑھے اور نماز ہو گئی اور سجدہ صاحب بھی نہیں، یہ مسئلہ بھی فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ مریض نے بیٹھ کر نماز پڑھی، چوتھی کے سجدے سے اٹھا یہ گمان کر کے کہ تیسری رکعت ہے، قرات کی اور اشارہ سے رکوع و سجود کیا، نماز جاتی رہی، اور دوسری کے سجدہ کے بعد یہ گمان کر کے کہ دوسری ہے، قرات شروع کی، پھر یاد آیا تو تشہد کی طرف عوض نہ کرے بلکہ پوری کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع سجود نہیں کر سکتا، یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، مثلا حلق وغیرہ میں پھوڑا ہے کہ سجدہ کرنے سے بہہ گا تو بھی بیٹھ کر اشارہ سے پڑھ سکتا ہے، بلکہ یہی بہتر ہے کہ اس صورت میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع کے لیے اشارہ کرے، یا رکوع پر قادر ہو تو رکوع کرے، پھر بیٹھ کر سجدہ کے لیے اشارہ کرے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اشارہ کی صورت میں سجدہ کا اشارہ رکوع سے پس ہونا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دے۔ سجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ خود اسی نے وہ چیز اٹھائی ہو یا دوسرے نے، یہ مسئلہ در مختار کتاب میں موجود ہے، آپ وہیں سے باب مریض کے بیان سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کیا اور سجدہ میں یہ نسبت رکوع کی زیادہ سے جھکایا، یہ بھی سجدہ ہو گیا مگر گناہگار ہوا، اور سجدہ کے لیے زیادہ سر نہ جھکایا تو ہوا ہی نہیں سجدہ۔ ذرا یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی عالمگیری بہار شریعت بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر کوئی اونچی چیز زمین پر رکھی ہوتی ہے، اس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشارہ نہ ہوا بلکہ بیٹھ کر بھی بھی جھکائی تو صحیح ہے، بشرطے کہ سجدہ کے شرائط پائے جائے۔ مثلا اس چیز کا سجدہ ہونا جس پر سجدہ کیا ہے کہ اس قدر پیشانی دب گئی ہو کہ پھر دہانے سے نہ دبے، اور اس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو، ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حقیقتاً رکوع سجود پائے گئے، اشارہ سے پڑھنے والا اسے نہ کہیں گے اور کھڑا ہو کر پڑھنے والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے، اور یہ شخص جب اس طرح رکوع سجود کر سکتا ہے اور قیام پر قادر ہے تو اس پر قیام فرض ہے، یا اثناء نماز میں قیام پر قادر ہو گیا تو باقی ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ لہذا جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا مگر شرائط مذکورہ کے ساتھ کوئی چیز زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے کہ اس طرح سجدہ کرے، اشارہ سے جائز نہیں، اور اگر وہ چیز جس پر سجدہ کیا ایسی نہیں تو حقیقتاً سجود نہ پایا گیا بلکہ سجدہ کے لیے اشارہ ہوا، لہذا کھڑے ہونے والا اس کی اقتداء نہیں کر سکتا، اور اگر یہ شخص اثناء نماز میں قیام پر قادر ہوا تو سرے سے پڑھے، یہ مسئلہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں موجود ہے۔ پیشانی میں زخم ہے، سجدہ کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو ناک پر سجدہ کرے، اور ایسا نہیں کیا بلکہ اشارہ کیا تو نماز نہ ہوئی، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر اشارہ سے پڑھے، خواہ داہنی یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کو منہ کرے، خواہ چت لیٹ کر قبلہ کو پاؤں کرے، مگر پاؤں نہ پھیلائے کہ قبلہ کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے، یہ مسئلہ در مختار، فتاوی شامی اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ اگر سرے سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز ساکت ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا
جو ہے بھول یا دل کے اشارہ سے پڑھے، پھر اگر 6 وقت اس حالت میں گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط، فدیہ کے بھی جو ہے حاجت نہیں، ورنہ بعد صحت ان نمازوں کی قضا لازم ہے، اگرچہ اتنی ہی صحت ہو کہ سر کے اشارے سے پڑھے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت دور مختار میں موجود ہے۔ انشاءاللہ میں بقیہ مسائل آپ کی خدمت میں جو ہے مریض کے پھر عرض کروں گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہر انسان کے کان میں اسلام، دین، مذہب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کے احکام کو ضرور پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔